عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو تو دنیا میں ہر چیز کے مقامات اور درجے ہوا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مقام ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جس انسان کو بھی حاصل ہے، اس کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس سے بڑا درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے۔ اس محبت کی تمہید یہ ہوتی ہے کہ اس محبت کے وجود سے پہلے، اس محبت کے آنے سے پہلے، محبت خداوندی کے دل میں پیوستہ ہونے سے پہلے اس کی تمہید یہ ہوتی ہے کہ انسان کو توبہ کی بہت زیادہ توفیق ہونے لگتی ہے، گریہ و زاری کی عادت اس کو ہو جاتی ہے، راتوں کی تنہائی میں وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے اللہ کی محبت میں۔ یہ اس محبت کی ایک تمہید ہوتی ہے۔ نیز دنیا کی بے ثباتی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، یہ دل لگانے والی چیز نہیں ہے، تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے اور آخرت کی طرف لگ جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے تو زبان پر اس کے ذکر ہوتا ہے اور دل میں اس کے فکر ہوتی ہے۔ یہ بھی فکر ہوتی ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ تمہید ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت آنا شروع ہو گئی ہے۔ صبر پر اپنا گزارا کر لیا کرتا ہے ایسا انسان، نیز ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، تو یہ تمہید ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی محبت کا جو منشا اور جو مقام ہے اس کو حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے محبت خداوندی حاصل ہے کہ نہیں۔ اگر بار بار رونے کو دل چاہتا ہے، اللہ کی محبت میں رونا آتا ہے، اللہ کی محبت دل میں موجیں مارتی ہے، اللہ سے ملنے کو محبت جوش مارتی ہے، اور کبھی تڑپ رہا ہے، کبھی مچل رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی نوافل میں مشغول ہے، کبھی دیگر اللہ کی محبت کو زبان سے ذکر کرنے میں مشغول ہے، تو یہ پتہ دیتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی محبت آنا شروع ہو گئی ہے۔ گناہ سامنے ہوتے ہیں، کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، یہ تقاضا بتاتا ہے، اچھا تقاضا کہ اللہ کی محبت کا اب وجود ہو گیا ہے، اللہ کی محبت آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے۔ جس طریقے پر نماز فرض ہے، اسی طریقے پر اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اس سے انس رکھنا، اس سے تعلق جوڑنا، دوست اور بزرگوں، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو انسان کو نماز کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے اس کو روزے کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے در پر جانے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو کبھی دل نہیں چاہ سکتا۔ یاد رکھیے یہی بنیاد ہے کہ اللہ کی محبت جب آتی ہے تو نماز کو دل چاہے گا، روزے کو دل چاہے گا، انفاق فی سبیل اللہ کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، اور روزے کو، تلاوت کو، تمام تر امور کو دل چاہے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے امت کا اتفاق ہے اللہ کی محبت فرض ہے۔ اور کیوں فرض نہ ہو؟ سب سے پہلے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبون، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ محبت تو کہتے ہیں، لیکن مولانا احمد پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں
محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے. اگر محبت میں شدت ہے تو واقعتاً اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور دوستوں اور بزرگوں، محبت صرف فرض ہی نہیں ہے جیسا کہ امت کا اتفاق ہے، بلکہ محبت کے درجات ہے. محبت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ کا دلارا بن جائے، اللہ کا چہیتا بن جائے. ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کر بیٹھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں سوال بہت کر رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے تیاری تو کچھ نہیں ہے، ہاں اتنی تیاری ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ صحابی رسول کے اس جواب کے سننے کے بعد ارشاد فرمایا المرء مع من احبا. اگر بات یہی ہے تو انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ بھارت کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں بھی خطے کا رہنے والا ہو. واقعتاً پیارے رسول سے اگر محبت ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملنا میسر ہو جائے گا اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میسر ہو جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا دوست بھی دوست کی روح قبض کر لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کو مار دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کیا دوست بھی دوست سے ملنے کو نہیں چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری روح قبض کر لو، اس لیے کہ اللہ سے ملنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ موت آ جائے اور اللہ سے ملنا میسر ہو جائے. کہا گیا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جس کو پار کر لینے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے اور جنت اور جہنم کا دیدار ہوتا ہے اور جنت کا ٹھکانہ اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. موت کے علاوہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اگر بات یہی ہے تو مجھے منظور ہے. دوستوں اور بزرگوں، اہل دل کا یہ مقولہ ہے کہ حقیقی محبوب صرف اللہ ہی ہے. جس سے محبت کی جائے، یوں تو دنیا والے نہ جانے کس کس سے محبت کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن اہل دل کہتے ہیں، اہل دل کیا کہتے ہیں؟ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ صرف حقیقی محبوب یعنی جس سے محبت کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اس کی وجہ کہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. ذرا سا زخم ہو جائے روتا ہے، ہائے میری جان کو کیا ہو گیا، ہائے میری جان کو کیا ہو گیا، میری انگلی کو کیا ہو گیا ہے، میری آنکھ کا زخم بھر نہیں رہا ہے، میرے سر میں درد ہو گیا ہے، دوا لیتا ہے، اپنی جان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جان کو باقی رکھنے والا کون؟ اس جان کو جان دینے والا کون؟ اس جان کو جاندار بنانے والا کون؟ اس جان کی تربیت کرنے والا کون؟ تو سوال کا جواب یہی آتا ہے اللہ. جب بات یہی ہے تو محبت جان سے بھی بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس جان کا مالک میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہے، اس جان کا مالک اللہ ہے. جب اللہ اس جان کا مالک ہے تو ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے تو جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. نیز انسان محسن سے محبت کرتا ہے. ذرا سا کوئی کسی پر احسان کر دے تو اس کے احسان کو ساری زندگی بھول نہیں پاتا ہے. کوئی کسی کو اپنا وقت دے دے بھول نہیں پاتا ہے. فلاں وقت میں اس نے مجھے اپنا وقت دیا تھا، یہ میرے کام آیا تھا، اس نے مال دیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، تو ساری زندگی اس محسن کو یاد کرتا ہے. تو خود ہی سوچو اللہ سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس کے کتنے احسانات ہیں. لہذا یہ معلوم ہوا اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے.
इसलिए कि अगर हम अपने दिल से ही पूछें, बता ये माल तुझे किसने दिया है, ये जवानी तुझे किसने दी है, ये ताकत तुझे किसने अता की है, ये सांस आ रहा है जा रहा है किसने अता किया है, औलाद किसने दी है, वो न देता तो कहां से लेता, वो तुझे तंदुरुस्ती अता न करता तो तंदुरुस्ती की भीख किससे मांगता, अगर तुझे बीनाई हासिल न होती बीनाई की भीख किससे मांगता, अगर तुझे कानों की सुनवाई हासिल न होती कानों की सुनवाई की भीख किससे मांगता, ये धड़कता हुआ दिल अगर तेरी जान के अंदर व्यवस्था न होता तो ये दिल तू भीख में किससे मांगता, ये फेफड़े अगर तेरे न होते तो किससे मांगता, ये जबान न होती तो किससे मांगता। गर्ज ये कि इतनी सारी नेमतें हैं, इंसान खुद अपने आप से पूछने के बाद यही कहेगा मुझे कोई न देता, मुझे कोई न देता, मुझे कोई न देता। वो अल्लाह है जिसने बगैर मांगे मुझे तंदुरुस्ती भी अता कर रखी है, मुझे सुनवाई भी अता कर रखी है, मुझे बीनाई भी अता कर रखी है, मुझे कुव्वत गोयाई भी अता कर रखी है, फहम समझने की ताकत भी अता फरमा रखी है। तो वो सबसे बड़ा मोहसिन हुआ और मोहसिन से मोहब्बत की जाती है दोस्तों है। लिहाजा हम सबको अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और महबूब के कमालात इतने हैं उस महबूब के कमालात जिसकी बिना पर दिल से आवाज आती है कि सिर्फ उसी से मोहब्बत होनी चाहिए, सिर्फ उसी से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपना महबूब बनाए और हमें भी अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।